لنگ کینسر کا خطرہ ایسے لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے جو شراب اور سگریٹ پیتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو خود تو سگریٹ نہیں پیتے مگر سگریٹ پینے والوں کے پاس بیٹھتے ہیں۔ ایسے لوگ جو آلودہ آب و ہوا میں رہتے ہیں، ان کو بھی لنگ کینسر کا رسک زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کی فیملی ہسٹری میں یہ کینسر عام ہو، ان میں بھی لنگ کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ لنگ کینسر ہونے کی ایک اور بڑی وجہ ریڈون گیس بھی بنتی ہے۔ ریڈون ایک ایسی گیس ہے جسے ہماری زمین یا مٹی خارج کرتی ہے، جس کی کوئی بو یا اسمیل نہیں ہوتی۔ ریڈون گیس زمین سے نکل کر آسانی سے ہمارے گھر اور بلڈنگ میں داخل ہو جاتی ہے۔ بلڈنگ کی بیسمنٹ اور گراؤنڈ فلور پر یہ گیس زیادہ ہوتی ہے، یا پھر ایسی جگہ جو زیادہ ہوادار نہ ہو، وہاں پر بھی یہ گیس زیادہ ہوتی ہے۔ جب ہم سانس لیتے ہیں تو ریڈون گیس ہمارے پھیپھڑوں میں داخل ہو جاتی ہے اور پھر لنگ کینسر کا باعث بنتی ہے۔ تو ہم نے جان لیا کہ ہمیں لنگ کینسر ہوتا کیوں ہے، تو آئے اب ہم اس کی علامات جان لیتے ہیں۔ لمبے عرصے تک مستقل کھانسی رہنا۔ اگر آپ کو لمبے عرصے سے مستقل کھانسی کی شکایت ہے تو اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز مت کیجیے۔ خاص طور پر اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو پھر زیادہ محتاط ہو جائیں، کیونکہ ٹھنڈ یا کسی انفیکشن کے باعث ہونے والی کھانسی عموماً 1 سے 2 ہفتوں کے اندر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو کئی ہفتوں سے کھانسی ہو رہی ہے، جیسے کہ کھانسی کو 8 ہفتوں سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے اور آپ کی کھانسی ٹھیک نہیں ہو رہی، تو پھر اس کی ایک وجہ پھیپھڑوں کا کینسر بھی ہو سکتی ہے۔ کھانسی میں خون آنا۔ اگر آپ کو کھانستے ہوئے تھوک یا بلغم میں خون آنے لگے تو آپ کو خبردار ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ بھی لنگ کینسر کی ایک عام علامت ہے۔ مگر نمونیا، ٹی بی یا پھر پھیپھڑوں کے کسی انفیکشن کی وجہ سے بھی تھوک یا کھانسی میں خون آ سکتا ہے۔ یہاں یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا لنگ انفیکشن بار بار ہو رہا ہے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں، کیونکہ ریپیٹڈ لنگ انفیکشنز کے پیچھے بھی لنگ کینسر ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ سانس لیتے وقت مشکل ہونا اور سانس میں خرخراہٹ ہونا۔ اگر کوئی بھی فزیکل کام کرتے ہوئے آپ کی سانس بہت زیادہ پھول جائے اور آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ کی سانس رک رہی ہے اور سانس میں خرخر کی آوازیں بھی نکل رہی ہیں، تو اس کی ایک وجہ لنگ کینسر ہو سکتی ہے، کیونکہ جب کینسر سیلز پھیپھڑوں میں پھیلتے ہیں تو یہ لنگز میں موجود سانس کی نالیوں اور تھیلیوں کو تنگ یا پھر بند کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لنگ کینسر کا مریض صحیح سے سانس نہیں لے پاتا اور سانس لینے پر اس کے پھیپھڑوں سے خرخراہٹ کی آوازیں بھی نکلنے لگتی ہیں۔ لنگ کینسر کے علاوہ یہ علامت دمے اور سانس کے مریض میں بھی عام پائی جاتی ہے۔ تیزی سے وزن کم ہونا۔ اگر آپ کا وزن تیزی سے کم ہونے لگے، جیسا کہ مختصر دورانیے میں وزن 5 کلو سے زیادہ کم ہو جائے اور اس کی کوئی اور معنی خیز وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو، تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں، کیونکہ کینسر کی وجہ سے بھی انسان کا وزن تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ دراصل کینسر سیلز کو بڑھنے اور زندہ رہنے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کینسر کا مریض توانائی حاصل کرنے کے لیے خوراک کھاتا ہے تو کینسر سیلز بھی اس توانائی میں اپنا حصہ ڈال لیتے ہیں، جس کی وجہ سے باڈی سیلز کو ٹھیک سے توانائی نہیں مل پاتی۔ یوں توانائی کی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمارا جسم اپنی ہی چربی اور مسلز کو کھا کر ان سے توانائی حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا وزن تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ تھکاوٹ اور کمزوری۔ زیادہ تر لنگ کینسر پیشنٹس میں تھکاوٹ اور کمزوری کی علامت بھی عام پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لنگز ہمیں آکسیجن دینے کا کام کرتے ہیں، مگر جب پھیپھڑوں کو کینسر لاحق ہوتا ہے تو یہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے جسم میں آکسیجن لیول کم ہو جاتا ہے اور باڈی سیلز کو ٹھیک سے آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے مریض کو تھکاوٹ اور کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب کینسر سیلز مریض کے جسم کی توانائی کو حاصل کرنا شروع کرتے ہیں تو اس سے بھی مریض میں تھکاوٹ پیدا ہونے لگتی ہے۔ چھاتی اور چھاتی کے آس پاس کے حصوں میں درد ہونا۔ جب لنگ کینسر بہت بڑھ جاتا ہے اور شدت اختیار کر لیتا ہے تو مریض کو چھاتی، کمر اور کندھوں میں شدید درد ہونے لگتا ہے۔ خاص طور پر جب مریض کھانستا ہے یا پھر گہرا سانس لیتا ہے تو یہ تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ لنگ کینسر سیلز پھیل کر کمر اور کندھوں کی ہڈیوں تک پہنچ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مریض کو ان ہڈیوں میں شدید درد ہونے لگتا ہے۔